الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اب حضرت سے دوبارہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ عاتقہ نقوی زوجہ مرزا سعید حسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام، صلی علی محمد وآل محمد، ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اس مجلس اعزا کے قبول ہونے کے لیے انشاءاللہ بعظمت و بزرگی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہماری اس مجلس اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری 8 دن کی ماہ مبارک رمضان کی ناچیز اور ناقص عبادتوں اور اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان 2 عظیم بیویوں کے صدقے بچے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے ایام اور بچی ہوئی زندگی میں خدا کی راہ پر چلتے ہوئے خدا کے در اور اہل بیت کی درگاہ اور بارگاہ سے جڑے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حق اور باطل کے درمیان جہاں پر بھی پیکار ہے، خدا حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، باطل کو نیست و نابود فرمائے، امام کا جلد از جلد ظہور ہو اور امام کے ظہور سے دنیا میں امن و امان، چین و سکون کا ماحول عام ہو۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تاریخی اعتبار سے مسلم اور متفقہ اور مضبوط روایات کے مطابق، تاریخ کے مطابق یہ بات طے ہے کہ 10 رمضان المبارک کی تاریخ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کی جو ہے اس دنیا سے رحلت اور شہادت کی تاریخ ہے۔ اور ایک جگہ ہم چیک کر رہے تھے تو بی بی فاطمہ بنت اسد کی جو وفات کی تاریخ اور مہینہ ہے وہ سفر میں ذکر ہوا ہے، لیکن بعض تاریخ کے گزارشوں اور رپورٹس کے مطابق ماہ رمضان میں اس بی بی کا بھی جو ہے یوم رحلت ذکر ہوا ہے۔ اب ہمیں صرف کچھ اشارہ مل جائے تو ذکر کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں اگر ہماری کوشش یہ ہو کہ جو بھی ہماری زبان سے نکلے یا تو قرآن ہو یا تو حدیث ہو، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں یہ ذکر ہوا ہے کہ بندہ اس مہینے کی برکتوں اور عظمتوں سے جتنا ممکن ہو سکے
اتنا فائدہ لیں. ابھی پتہ نہیں مجھ میں اور آپ میں کتنے مومنین کو یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھ رہے ہیں. اگر توفیق مل رہی ہے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے صدقے خدا تبارک تعالیٰ اس توفیق کو ہماری زندگی میں باقی رکھے. اگر نہیں ہے تو بچے ہوئے ایام میں خدا ہمیں ماہ مبارک رمضان میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ آیتیں قرآن پاک کی جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جس میں اشارہ ہے ان آیتوں کو ذکر کریں گے تاکہ اس مجلس میں قرآن پاک کی آیتوں کا بھی ذکر ہو جائے اور مجلس بھی ہمارے آگے بڑھ جائے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا بھی ایک مختصر سا ذکر آپ کی خدمت میں ہو جائے. لیکن جو پہلی مناسبت ایک اور مناسبت جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے اس کے حوالے سے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ دعا مانگنے کے لیے آدمی کو زبان چاہیے. ہم بیٹھ جائیں گے مصلی پہ زبان کھول کے اللہ سے کچھ مانگ لیں گے لیکن جو مانگ رہے ہیں اگر اللہ اس کو عطا کرنا چاہے اور اس کی شان کے مطابق عطا کرنا چاہے تو لینے کے لیے کلیجہ چاہیے. مانگنا بڑا آسان ہے لیکن جو خدا سے ہم مانگ رہے ہیں اگر خدا ہماری صلاح اور ہماری بھلائی سوچ کر کچھ عطا کرنا چاہے تو پھر اس کو لینے کے لیے کلیجہ چاہیے آدمی کے پاس. کیوں ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت ہونی ہے تو آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچی. جا کر آپ نے یہ دعا کی پروردگار میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا واسطہ اس میری مشکل کو آسان کر دے. یہ دعا کی جناب فاطمہ بنت اسد نے. فوراً کیا ہوا؟ دیوار کعبہ کیا ہو گئی؟ شق ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کلیجہ کیسا چاہیے. اگر میں اور آپ اکیلے میں بیٹھ کے گھر میں دعا کر رہے ہوں پروردگار دولت دے دے, اچانک اوپر سے تھوڑا سا ٹھک ٹھک کی آواز آ گئی, مصلی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ. بھائی چھت گر نہ جائے. بھائی اللہ سے مانگا ہے, جو مشہور جملہ ہے نہیں ہے, دینے والا اگر دینا چاہے تو چھپڑ پھاڑ کے بھی دے دے گا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ دیوار پھٹ جائے تو کمزور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ قدم پیچھے ہٹائے. جو بلند ایمان والے ہوتے ہیں وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کا دیوار شق ہونے کے بعد کعبے میں داخل ہونا بتا رہا ہے. جب ایمان فاطمہ جیسا ہو تو عطا علی ہوتے. یہ بی بی کا نام فاطمہ, ان کے والد محترم کا نام اسد. ٹھیک ہے. فاطمہ بنت اسد, اسد کی بیٹی فاطمہ. امیر المومنین کا ایک لقب اسد اللہ. فاطمہ بنت اسد. ولادت کس کی ہوئی ہے؟ اسد اللہ کی ولادت ہوئی ہے. تو ایک فارسی شاعر نے, صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے بھی کیا خوبصورت منظر دکھایا کعبے میں. شیر کی بیٹی کے گود میں اللہ کا شیر رکھ دیا. اسد اللہ کی بیٹی اسد بنت اسد کی گود میں اسد اللہ کو رکھا. آج جس بی بی کا تذکرہ کرنا انشاءاللہ کچھ آیتوں کے سائے میں, جناب خدیجہ الکبریٰ کون بی بی ہیں, یہ کچھ تاریخ اعتبار سے مختصر بی بی کے صفات بیان کرنا چاہیں. بی بی توحید کی عارفہ, رسالت کی حامیہ, امامت کی مومنہ, اسلام کی ناصرہ, قریش کی سیدہ, عرب کی ملکہ, دور جاہلیت میں طاہرہ, تاریخ انسانیت کی بے نظیر بازلہ, اس دور میں حلال و پاک تجارت کرنے والی تاجرہ, صداقت و امانت کی عاشقہ, اشرف الانبیاء کی زوجہ, فاطمہ کی والدہ, 11 اماموں کی جدہ ماجدہ جناب خدیجہ. کس زاویے سے بی بی کے حوالے سے گفتگو کی جائے؟ قرآن پاک کی آیتیں, چند آیتیں, 4 سورے کی آیتیں ہیں. شاید پہلا جو سورہ ہم نے پڑھا یہ سورہ واقعہ کی شاید آیتیں ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے جوڑ کے, السابقون السابقون اولئک المقربون.
اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کا اعلان ہو، جو سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں خدا کے نزدیک اس کا درجہ بھی بڑھا ہے۔ السابقون السابقون، جو کسی بھی نیک عمل کو انجام دینے میں آگے آگے بڑھیں، پیش پیش رہیں۔ اولئک المقربون، وہی خدا کے مقرب بندے۔ ہم ہر عبادت میں کیا نیت کرتے ہیں؟ وضو کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً۔ ہر عمل ہمارا اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہیں پر بھی نیک کام کا اعلان ہو جلد آگے بڑھ جاؤ، وہ تمہارا کہنا کہ مجھے قربت دے دے، یہاں پر میں اپنے طرف سے قربت دے دوں گا۔ خدا نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ خواتین میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے، نبی نے جب اسلام کا اعلان کیا تو خواتین میں سب سے پہلی ایمان لانے والی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ جہاں ام المومنین کا لقب ملا آپ کو، وہیں پر آپ کو اول المؤمنات، خواتین میں سب سے پہلی ایمان لانے والی بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت اور جناب خدیجہ، دیکھیں ایک حدیث ہے، ہم اور آپ اس حدیث کو کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اگر ہم شروع کریں تو آپ کو بتا دیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ علی مع القرآن، کیا ہے آگے کا حصہ؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، ترجمہ کیا ہے؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب یہ ساتھ کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ ایک معنی ساتھ کا، اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی کا ساتھ دو، اپنے بھائی کا ساتھ دو، مطلب ان کے کنار سے ہٹو مت، یہ ساتھ دینا ہے، مطلب جہاں 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 ہمیں وہاں وہاں جائیں، وہ بیٹھیں تو بیٹھیں، وہ اٹھیں تو اٹھیں، یہ ساتھ دینا نہیں ہے۔ ہماری عقل سمجھ لیتی ہے، ہم کہیں کہ بھائی کا ساتھ دو یعنی بھائی کی ترقی میں کچھ ہاتھ بٹا دو، یا بھائی کی کوئی مشکل دور کر دو۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل انجام دے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کا ساتھ دیا، اس نے دوست کا ساتھ دیا، اس نے اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیا، اس نے ایک مومن کا ساتھ دیا۔ تو نبی فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس معنی کے اعتبار سے؟ یعنی قرآن کو ترقی دینے میں علی کا ہاتھ ہے، یعنی علی نے قرآن کی ترقی میں ہاتھ بٹایا، جس کی وجہ سے آج قرآن اتنی مضبوطی کے ساتھ دنیا میں موجود ہے۔ اور قرآن نے علی علیہ السلام کی فضیلتوں کو اپنے سینے میں رکھ کر دنیا کو اتنا بتایا، یہ اعلان کیا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا۔ قرآن ہم تیرے ساتھ کیسے آ جائیں؟ تو قرآن آواز دے گا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، جیسے علی نے عمل کیا ویسے عمل کر لو، تب جا کے قرآن کا ساتھ ہوگا۔ جب قرآن کا تم ساتھ دو گے تو قرآن ہمارا ساتھ دے گا۔ تو یہ مولا امیر المومنین کے ہم چاہنے والے، اور ہمارے لیے یہ حق بنتا ہے ہمارا کہ ہمارا مولا جب قرآن کے ساتھ تھا اور ہے تو ہمیں بھی قرآن کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی بندہ تلاوت قرآن سے دور رہ جائے تو بہت بڑی بدبختی ہے، اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کے ساتھ عمل میں دور رہ جائے یہ بھی انسان کی کمزوری اور کمیوں میں سے۔ تو پہلی آیت السابقون السابقون، ایک آیت اولئک المقربون، دو آیتیں۔ کیا معنی ہو گیا؟ جو بھی کسی نیک عمل میں پیش رہیں گے، آگے آگے بڑھ کر آئیں گے، خدا تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا درجہ بلند رہے گا۔ اس آیت کی ایک مصداق کون ہے؟ اس آیت کا ایک معنی، عملی معنی کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام، یہ ایک۔ دوسری آیت قرآن پاک میں اللہ، یہ ہمیں بڑی آسانی سے یاد ہے یہ آیت سب کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کون ہے یہاں پر کوثر؟
صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد۔ اب اس آیت میں جناب خدیجہ کہاں ہے؟ اس آیت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر عطا کرنے کے جس کے لیے جس کا سہارا ہم نے لیا وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ آئے ہماری بارگاہ میں فاطمہ زہرا کا وجود لینے کے لیے، ہم نے آپ کو وعدہ کر دیا۔ ایک ذریعہ بھی چاہیے، ایک وسیلہ بھی چاہیے۔ جس مقدس ذات کو اللہ نے فاطمہ عطا کرنے کے لیے وسیلہ بنایا، اس مقدس ذات کا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ جناب خدیجہ، دیکھیں قرآن پاک کی آیتیں اور جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے حوالے سے ایک فرق جو بتایا جاتا ہے، اللہ نے آیتوں کو جبرائیل کے ذریعے نبی پر بھیجا، نبی پر نازل کیا۔ جب سیدہ کی ولادت کی بات آئی تو نبی سے اللہ نے کہا خود آئے معراج، یہاں سے وجود فاطمہ لے کر جائیں۔ اتنی باعظمت بی بی کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے جس بی بی کا سہارا لیا، وسیلہ بنایا، ذریعہ قرار دیا، اس بی بی کا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ۔ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر عطا ہوتی ہے نا، عطا ہونے کے بعد اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو تو عطا ہونے والی چیز بھی، یہ انسان کی سائیکولوجی ہے، سائیکولوجی بتائی جاتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ یہ روانی سائیکولوجی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر ایک تشت میں ایک بندہ دو چینی کے دو کانچ کے جو ہے وہ گلاس میں کپ میں چائے لے کے آئے اور ایک سونے کے پیالے میں لے کر آئے، 3 کپ چائے ہے، 2 شیشے کے ہیں، 1 سونے کا ہے۔ تو جیسے ہی پلیٹ آدمی کے سامنے تعارف کی جائے گی نا، تو آدمی کا یہ نیچر ہے کہ وہ سونے والے کے اوپر ہاتھ بڑھائے، جبکہ سونا پینا نہیں ہے اس کو، اس کے اندر بھی چائے ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے آدمی کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں سونے کی پیالی میں چائے پی رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز کہیں پر بزرگی ہوتی ہے تو آدمی اس کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اگر کسی خوبصورت چیز میں کوئی عیب ہو تو آدمی ساری وہ خوبصورتی کو چھوڑ کر وہ عیب پر نگاہ چلی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک استاد نے اپنے کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو درس دینے کے لیے اس نے 9 کا پہاڑا لکھا، 9 18 27 سارا لکھتے ہوئے آ کر ایک جگہ اس نے غلط کر دیا، سمجھے 5واں اس نے لکھ دیا 46 جبکہ ہوتا ہے 45۔ تو جتنے اسٹوڈنٹس سے سارے نیچے کر کے جو ہے بھائی یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے ان کو 9 کا جو ہے وہ پہاڑا نہیں آتا ہے، یہ غلط لکھے ہیں۔ سارے ایک دوسرے سے نگاہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ تو ٹیچر نے، پروفیسر صاحب نے سب کی ہنسی کو جو دیکھا، کہا کہ بیٹا اسی ہنسی کا سبق دینے کے لیے میں نے غلط لکھا ہے۔ کہا کہ 10 پہاڑے میں نے 9 صحیح لکھے، اس پر نگاہ تمہاری نہیں گئی، 9 صحیح کی طرف تمہاری نگاہ نہیں گئی، ایک غلط پر تم چرچا کر رہے ہو۔ ہماری زندگیوں میں ویسے عزیزان محترم ایک بندے میں 9 خوبیاں ہوتی ہیں، ایک عیب ہوتا ہے، لیکن یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ 9 خوبیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس ایک امیر المومنین نے فرمایا میرے چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا، میرا چاہنے والا معمولی مکھی کی طرح نہیں ہوتا بلکہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، جو پھولوں پر بیٹھتا ہے گندگیوں پر نہیں بیٹھتا۔ تو اگر وجود فاطمہ جس ذات کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا، اگر اس ذات میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی زمانے کو نظر آ جاتی تو عظمت فاطمہ زہرا کے اندر ان چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے ان کمیوں کی طرف نگاہ کر دیتے۔ تو اللہ نے اتنی طاہرہ بی بی کو وسیلہ بنایا۔ تو یہ والی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس آیت میں بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اشاروں میں تذکرہ ہے۔ ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک تعالی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے معنی کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا ایک سورہ لیل کی 3 آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ 3 آیتیں ہیں۔ جو شخص بھی
اللہ کی راہ میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو پیش کر دے اور اپنی زندگی حرام سے بچا کر گزارے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, اور قیامت کی اللہ کی عطاؤں پر یقین رکھے, اس کو مانے, اس کا اقرار کرے, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا آگے کا سفر میں آسان کروں گا. تو اس آیت میں کیا معنی ہے؟ جو بھی شخص اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کرے, پیش کرے, عطا کرے, خرچ کرے, اور اس عطا کرنے کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کے رکھے, قیامت کی عطاؤں پر اللہ کی یقین رکھے, تو خدا اس کا راستہ آسان کر دے گا. تو کہتے ہیں اس آیت کا معنی بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو ہے وہ مطابق ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے جس نے جو کچھ تھا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا, اور ساری زندگی, ابھی ہم نے جو اوصاف بتائے بیوی کے, بیوی کو اس دور میں جہاں پر جہالت ہر اعتبار سے عروج پر تھی, بیوی کی طہارت کو دیکھ کر, پاکی کو دیکھ کر جاہلیت کے لوگ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو پکارا کرتے تھے, یہ ہمارے دور کی طاہرہ ہے. طاہرہ ماں کی گود میں پلنے والی بچی طاہرہ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ, یہ آیتوں میں, ان آیتوں میں بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ اور اشارہ ہے. آخری اور جو آیت مشہور ہے سورہ والضحیٰ کی آیت ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اے رسول ہم نے آپ کو ذمہ دار پا کر آپ کو مالا مال نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو فرما رہا ہے, اے میرے رسول, والضحیٰ, اے میرے ضحیٰ, أَلَمْ يَجِدْكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کیا ہم نے آپ کو ذمہ دار پا کر, جس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ کے پاس, آپ کو کچھ پیسے کی ضرورت تھی, مال کی ضرورت تھی, آپ کا ہاتھ خالی تھا ظاہری اعتبار سے, ہم نے آپ کو مالا مال نہیں کیا. اب تاریخ واضح ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد جتنی مال کی مالکہ تھی سارا رسول کے قدموں میں رکھ کر فرمایا, یا نبی آج کے بعد یہ آپ کے اختیار میں ہے, اب میں نہیں کہوں گی کہ یہ میرا ہے یا کیسے خرچ کرنا ہے, بلکہ سارا جو کچھ ہے وہ آپ کے قدموں میں نے رکھ دیا. ٹھیک ہے, مال تھا جناب خدیجہ کا, ٹھیک, لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے, اے رسول کیا ہم نے آپ کو مالا مال نہیں کیا. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں جناب خدیجہ کا مال اتنا پاک اور حلال تھا کہ اللہ نے مال خدیجہ کو اپنے سے منسوب کر لیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس چیز میں بھی طہارت اور پاکی ہوتی ہے خدا اس کو اپنے سے منسوب کرتا ہے, جس کے اندر تھوڑا بہت بھی کچھ اس چیز کی کمی ہوتی ہے خدا آپ سے مان سے منسوب نہیں کرتا. اب ہماری جان قربان اس گھرانے کے علی پر آنکھیں اتنی پاک کہ اللہ نے کہا عین اللہ, کان اتنے پاک اللہ نے کہا اذن اللہ, زبان اتنی پاک کہ اللہ نے کہا لسان اللہ, ہاتھ اتنے پاک کہ اللہ نے کہا ید اللہ, مولا اتنا پاک کہ اللہ نے کہا علی ولی اللہ. یہ گھرانہ ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اے رسول کیا ہم نے آپ کو ذمہ دار پا کر آپ کو مالا مال نہیں کیا. کس ذریعے سے مالا مال کیا؟ مال خدیجہ کے ذریعے سے, جناب خدیجہ کی دولت. وہ بی بی جس نے سارا نبی کے قدموں میں رکھ کر, ابھی راحت بھی پڑھ رہے تھے اپنے منقبت میں کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس بی بی کے پاس کھانے کے لیے کچھ رزق موجود نہیں تھا, اتنا ہاتھ خالی ہو گیا تھا. دیکھیں ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں تعلیم دی گئی ہیں, ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں بے ابی انتا و امی و نفسی و مالی و اہلی, یہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہم لوگ زیارتوں میں, بے ابی انتا و امی, جس کا معنی یہ ہے جس امام کی زیارت ہم کر رہے ہیں اس امام کے سامنے ہم یہ جملہ کہتے ہیں, مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے.
آپ پر بے ابی انت و امی، مولا آپ پر میں اور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. جو بندہ صرف جان کر یہ جملہ کہتا ہے تو صرف جملہ کہتا رہتا ہے، جو پہچان کر یہ جملہ کہے خدیجۃ الکبریٰ بن جاتی ہے. برائے عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر صلوات. ایک بات ہم نے یہاں پہ بتائی تھی، ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے انشاءاللہ اس چیز کی بھی ہم قدر جانیں. یہ وہ پاک گھرانہ ہے، جناب خدیجہ کی دولت آپ اور ہم نے سنا ہے کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اتنا عظیم کئی ملکوں میں. آج کے دور میں کوئی بندہ انٹرنیشنل بزنس کرے تو آج کے دور کا بہت بڑا آدمی مانا جائے گا. اس دور میں انٹرنیشنل بزنس کرنے والی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، مردوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے بھی جس نے اپنی عزت کو بچائے رکھا. آج یہ چیز کی کمی ہے ہمارے درس سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے. آج ہمیں کوئی کاروبار مل جاتا آفیسز میں وغیرہ میں خواتین کے لیے تو آہستہ آہستہ دوپٹہ ہٹتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ چیزیں. بھائی کیوں؟ کہا کہ بھائی آفس کا ماحول ہے. کہا بھائی ہم کنیزہ نے جناب خدیجہ ہیں، جناب خدیجہ نے، جناب زینب نے، جناب فاطمہ نے یہی تو سبق دیا ہم کو کہ اگر عزت کے ساتھ رابطے کر سکتے ہو تو آگے بڑھو عزت بچا کے. یہ بات ہم نے یہاں پر کہی ہے. ہم اور آپ جو آ رہے ہیں، خدا کا ایک نظام ہے. جلدی جلدی سے بات عرض کر کے انشاءاللہ مصائب کی طرف. ایران میں ایک زیارت ہے نیشاپور میں، نیشاپور کے قریب بی بی شتیتا، پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کون گئے ہیں. بی بی شتیتا سلام اللہ علیہا یہ نیشاپور میں جہاں امام رضا علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں وہ نزدیک میں اس بی بی کا روضہ ہے. اس بی بی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 7ویں امام کے دور میں زندگی کرتی تھیں. ان کا کام تھا کپڑے گوندھ کر بیچا کرتی تھی مارکیٹ میں. اکیلی تھی، غریب معمولی زندگی کرنے والی. جو بھی کمائی ہوتی تھی اس کی وہ وہی چھوٹے موٹے کپڑے گوندھ کے جو کمائی اس کی ہوتی تھی اس کا خمس نکالا کرتی تھی. 7ویں امام نے بغداد سے اپنے نمائندے کو بھیجا ایران کو. کہا بھائی جاؤ، جا کے وہاں کے لوگوں کا، تاجروں کا، بزنس مینوں کا، بڑے بڑے کاروباریوں کا جو خمس کا پیسہ ہے وہ جو امام کے لیے عطا کریں گے، لے کے دیں گے، وہ لے کے آؤ. ایک بندہ آیا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آ کے 5 لاکھ، کوئی آ کے 20 لاکھ، کوئی آ کے 2 کروڑ 3 کروڑ، بڑی بڑی رقم اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے. یہ میرا اس سال کا خمس، یہ میرا اس سال کا خمس، یہ میرا آدھے سال کا خمس، میرا فلاں کا خمس. ساری بڑی بڑی رقم سامنے ہو گئی. بی بی شتیدہ بھی عصے کا سہارا لے کے آہستہ آہستہ لرزتی لرزتی آئی اس وکیل کے پاس. محترم یہ میرا خمس کا پیسہ ہے. کتنا؟ 10 روپیہ. تو اس نے کہا چچی جا کے کچھ چاکلیٹ واکلیٹ، ایک چائے وائے کے لیے 10 روپے کے کیا؟ یہ بڑے بڑے 2 کروڑ 3 کروڑ کے سامنے یہ 10 روپے میں کہاں بچا کے لے جاؤں اس کو؟ یہ بڑے بڑے رقم کے سامنے یہ رقم میں کہاں دوں؟ تو بی بی نے ایک عجیب جواب دیا، تو وکیل ہے، تیرا کام لے جانا، ماننا یا نہ ماننا وہ میرے مولا کا کام. اس لیے کہ یہ در طہارت دیکھتا ہے، کتنا ہے نہیں دیکھتا. تمہاری ذمہ داری لے جانا، لے جاؤ. 10 روپے دے دیا اس نے، لے کر گیا بندہ. سارا پیسہ مولا ہے، 5 کروڑ فلاں بزنس مین کا، یہ 3 کروڑ فلاں بزنس مین کا، یہ 2 کروڑ فلاں کا. امام نے سب کو کنار کرتے ہوئے کہا کہ وہ 10 روپے کہاں ہے؟ مجھے وہ 10 روپے چاہیے. 10 روپے امام نے لے کر فرمایا یہ سارے جتنے بڑے بڑے رقم آئے ہیں نا، اس میں حرام اور حلال مکس ہے، یہ ان کے مالکوں کو واپس کر دو. پیور اگر کوئی حلال ہے تو یہ 10 روپے آئے، یہ میرے لیے. مولا کا اب جب واپس جانا خراسان، امام نے اپنا کرتا دیا. کرتا دینے کے بعد فرمایا کہ بی بی شتیتا سے جا کے کہنا آپ کو یہ کرتا دینے کے بعد کچھ مختصر کچھ دنوں میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، کفن کے طور پر یہ کرتا اپنے ساتھ رکھیں. 7ویں امام نے اپنا کرتا بھیجا بی بی شتیتا کو کفن کے طور پر. جب اس نے دیکھا تو اپنے ہاتھ سے بوندھا ہوا ایک کرتا اس نے رکھا ہوا تھا. وہ اس وکیل کو دے کر کہا کہ جب میرے مولا کی بارگاہ میں جانا، یہ میرے مولا کو دے کر کہنا کہ مولا آپ کے کفن میں اس کو رکھیں. بی بی شتیتا کے ہاتھوں کا گوندھا ہوا کپڑا
7वें امام کے کفن میں شامل، اور امام اپنے دوش مبارک پر مس کیا ہوا کپڑا بی بی شتیدہ، 10 روپیہ امام نے قبول کر لیا، لاکھوں کے روپیوں کو امام نے انکار کر دیا۔ تو عزیزان وطن، یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی راہ میں اگر کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو خدا کا شکر کریں کہ اہل بیت نے میرے پیسے کو اس قابل سمجھا کہ یہاں خرچ کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر الٹی سیدھی جگہ پر خرچ ہو رہا ہے تو اب یہاں پر ایک بات، پیسہ زیادہ قیمتی ہے یا وقت؟ محنت، اس کی دو کی ویلیو لگائیں تو کس کی زیادہ ویلیو ہے؟ پیسے کی زیادہ ویلیو ہے یا محنت اور وقت کی؟ وقت کی زیادہ ویلیو ہے۔ ہم یہاں کچھ دیر آ کے وقت گزار رہے ہیں تو خدا کا شکر کریں کہ پتہ نہیں حسین کو میری زندگی میں کیا پسند آ گیا کہ میری زندگی کا وقت حسین نے دیا۔ یہ ان کا احسان ہے۔ ماہ رمضان کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے ایک جملہ یہ کہا جاتا، پروردگار اگر میں روزے رکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے روزہ رکھنے کے قابل سمجھا، ورنہ اتنی بڑی آبادی میں پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں ہیں۔ پروردگار اگر میں کچھ عبادتیں کر رہا ہوں تو یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اگر ہم مجلس میں آئیں تو کہیں مولا حسین اے بی بی آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر آ جاؤں، ورنہ سڑکوں پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت گزار سکتے تھے ہم، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا جس نے سب کچھ اپنا خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ بی بی ہمارے لیے کس کی کون ام المومنین ہے وہ جانے، خدا جانے، ہماری ام المومنین جناب خدیجہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، مومنین کی ماں۔ ماں ایک ایسا حساس ہماری زندگی کا رشتہ ہے، بچہ ترقی کرتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میرا بچہ کیوں اس راہ پہ چلا گیا۔ اگر ہماری ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، ماں کے دل کو خوش رکھنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ماں کے دل کو، ہم یہ جملہ کہا کرتے ہیں، ہر ماں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، چاہے اپنی ماں ہو چاہے دوسروں کی ماں ہو، کسی ماں کا دل نہ دکھائیں، کسی ماں کا دل نہ دکھائیں، لیکن ایک خیال ضرور رکھیں، خدا نہ کرے حسین کی ماں کا دل نہ دکھ جائے، اور جتنا ہو سکے حسین کی ماں کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور حسین کی ماں کا دل کس سے خوش ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، راہ خدا پر چلنا، دین خدا پر عمل کرنا، ذکر اہل بیت، ذکر محمد و آل محمد، یہ وہ کام ہیں جس سے حسین کی ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کس ماں کی بیٹی ہے، کس ماں کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ماں سب کچھ قربان کرنے کے بعد دو وصیتیں بیوی کی، اتنا بیوی نبی کی فکر میں ہوتی تھی، جب آپ کا آخری وقت آیا جس میں آپ نے احساس کیا کہ اب میں زیادہ اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں، تو بی بی نے دیکھا کہ گھر میں کفن نہیں ہے۔ جس بی بی کے ٹکڑوں پر ایک بڑی آبادی پلا کرتی تھی، اتنا قربانی اور ایثار سے کام لیا کہ آخری وقت میں بی بی کے پاس خود کے لیے کفن نہ رہا۔ اب یہ کفن نہ ہونا، ہر بیوی شوہر پر ذمہ داری ہے، شوہر کے سامنے جا کے بتا سکتی ہیں، لیکن رسالت کی اتنی فکر میں تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کئی مرتبہ آپ ہمت کی آپ نے کہ نبی کو بتائیں کہ میرا کفن نہیں ہے، کچھ انتظام کرے، لیکن خاموش ہو جاتی تھی تو پتہ نہیں میرے نبی کو یہ بات کیسی لگے گی۔ ایک دن کم سنی میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قریب بیٹھی تھی، آپ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ
ماں کی ایک بات پوری کر دو. کہا اماں جان آپ بتائیں میں کیا کروں آپ کے لیے. کہا اپنی بچپنی اور پیار محبت کی زبان میں جا کر بابا سے کہہ دو, نبی سے کہہ دو کہ اماں کے پاس کفن نہیں ہے, کفن نہیں ہے. یہ جملہ جناب خدیجہ کی زبان سے نکلا, جبرائیل جنت سے ہاتھ میں تحفہ لے کر آ گئے نبی کی بارگاہ میں. یہاں پر بعض روایتوں میں ہمارے علماء پڑھتے ہیں بر صغیر کے کہ نبی کی خدمت میں آ کر فاطمہ زہرا قریب بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ کفن لے کر آ گئے. جبرائیل کفن لے کر آئے جناب خدیجہ کے لیے. جب جبرائیل نے وہ گٹھری کھولی جس میں کفن رکھے ہوئے تھے, ایک کفن نبی کے ہاتھ میں دے کر کہا یا نبی اللہ یہ کفن اللہ نے خدیجہ کے لیے بھیجا ہے, اس لیے کہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. جناب نبی نے وہ کفن رکھ لیا. دوسرا کفن نبی کو اٹھا کر جبرائیل نے دینا چاہا. نبی نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون سا کفن ہے؟ کہا یا نبی اللہ یہ آپ کا کفن ہے, یہ اپنے پاس رکھیں, جب اس دنیا سے آپ جائیں گے شہادت ہوگی آپ کی تو یہ کفن آپ نے ساتھ رکھنا. تیسرا کفن, کہا یا جبرائیل یہ کون سا کفن ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ علی ابن ابی طالب کا کفن ہے. ایک اور کفن, کہا جبرائیل یہ, کہا یہ فاطمہ زہرا کا کفن ہے. ایک اور جبرائیل یہ, کہا یہ حسن مجتبیٰ کا کفن ہے. اب نبی خاموش ہے, اس نبی جانتے تھے. جبرائیل کی گٹری خالی ہو گئی. جبرائیل سے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے حسین کا کفن کہاں؟ انہیں پنجتن کے کفن حوالے کر دیے جناب خدیجہ کے ساتھ. حسین کا کفن کہاں ہے؟ فاطمہ کمسن ہے. نبی اس ماحول میں خدیجہ کی جدائی کا غم. جبرائیل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, یا رسول اللہ حسین کا کفن کربلا کی خاک, حسین بے گورو کفن ہوں گے. اللہ اکبر. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ کفن دیا اور وہیں پر جناب خدیجہ کے آخری لمحات میں آپ کے مقام کو اور بلندی عطا کرنے کے لیے حسین کے مصائب کا بھی ذکر کیا گیا. ایک دوسری وصیت جناب خدیجہ الکبریٰ کے اطراف جو خواتین خدمت کیا کرتی تھیں ان میں سے ایک خاتون کو جناب خدیجہ نے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ محترمہ اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں, آپ سے میری ایک وصیت ہے, وصیت پوری کر دیں. کہا کیا وصیت ہے آپ کی؟ کہا کہ میری وصیت یہ ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ, اور فاطمہ کا دل غم سے بہت بھرا ہوا ہے. ہر بیٹی جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس وقت ماں کی بڑی یاد آتی ہے بیٹیوں کو. اے محترمہ جب فاطمہ کے شوہر کے گھر جانے کا وقت آئے تو تم میری طرف سے ماں بن کے فاطمہ کے قریب آ جانا اور فاطمہ سے کہنا کہ میں نے وصیت کی ہے. جب نبی کریم فاطمہ زہرا کو علی کے گھر بھیج رہے تھے, وہ غم بی بی کے آنکھوں میں نہ آنے کے لیے نبی نے اعلان کیا کہ کوئی خاتون سامنے نہ رہے تاکہ فاطمہ کو ماں یاد نہ آ جائے. جب بی بی کا اعلان ہوا نبی کا, ساری خواتین چلی گئیں تو وہ مومنہ کھڑی رہیں. نبی نے فرمایا اے مومنہ کیا تو نے میرا اعلان نہیں سنا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اعلان سنا لیکن وصیت پر عمل کرنا واجب ہے. کہا کون سی وصیت؟ کہا خدیجہ کی وصیت. اس موقع پر خدیجہ کا نام فاطمہ نے سنا, رسول نے سنا. کیا وصیت کی ہے؟ کہا وصیت کی کہ جب فاطمہ علی کے گھر جائے تو فاطمہ کی ماں بن کر آ جانا. خدیجہ نے سینے سے فاطمہ کو رفی نے سینے سے لگایا, خدیجہ کو یاد کیا, آنسو بہانے لگے. خدیجہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کے دل کا کتنا خیال تھا, پتہ نہیں قبر خدیجہ پر کیا گزری ہوگی جب فاطمہ کے تہ پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. آج خدیجہ الکبریٰ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ فاطمہ کی قبر پر کوئی گنبد نہیں, کوئی مزار نہیں, کوئی روضہ نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین.